والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہاد بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و صلاح نازل ہو اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات تشریف لائے اللہ رب العزت کے قرآن کو سننے کے لیے، ہمیں اور زیادہ سے زیادہ سن کر عمل کی توفیق میرا رب عطا فرمائے۔ یار اسلامی بھائیوں، ہمارا پارہ مکمل ہونے سے پہلے ہی تقریباً 2 درس قرآن ہو گئے۔ اس سے پہلے تب سے خطاب حضرت امہات المومنین کو ہو رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے نبی کی بیویوں سے مخاطب ہے اور شریعت کے احکام ان کو بتا رہا ہے۔ آج آخری حکم ہے، اس کے بعد دوسرا ٹاپک شروع ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یہ حکم دیا رب تعالیٰ نے، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ صاحب جلالین بھی فرماتے ہیں اور صاحب خزائن العرفان بھی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے سنت، یعنی جو اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں انہیں بھی یاد کرو، حفظ کرو، اور جو رسول اللہ کی سنتیں ہیں انہیں بھی محفوظ کر لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آخری حکم ہے۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو انہیں یاد رکھا کرو، اور موقع کی مناسبت سے واعظ و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہا کرو۔ تو یہ حکم امہات المومنین کو اس لیے دیا گیا کہ حضور کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی تھیں تو وہ حضور کی بیویاں ہی تھیں، جو حضور کے شب و روز ملاحظہ کر رہی تھیں۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ اللہ کی آیتیں بھی یاد رکھو اور اپنے شوہر نامدار محبوب کائنات کی سنتیں بھی یاد رکھو۔ اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو حکم نازل ہوا اس پر امہات المومنین نے کس قدر عمل کر کے دکھایا۔ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خاتون کہ جس کو حضور کی بیویوں کے اندر بھی 10 خصوصیات حاصل ہیں، جو میں نے درس قرآن میں بیان کی تھی۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے پن میں شادی کی،
بقیہ جتنی بھی حضور کی بیویاں ہیں یا تو وہ بیوہ ہیں یا پھر طلاق شدہ ہیں، ایسی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ لیکن یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو کنواری تھی اور آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے کہا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی آیتیں بھی یاد رکھنا اور اپنے شوہر نامدار کی سنتیں بھی یاد رکھنا، کیونکہ یہی ہے جو آگے چل کر شریعت بنیں گی، یہی ہے کہ جن کو فالو کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا جائے گا۔ لہٰذا تم یاد رکھنا اور موقع کی مناسبت سے لوگوں کو بتاتے رہنا۔ لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشکاۃ شریف کی شرح ہے مرۃ المناجی، اس کے صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے کہ آپ نے اس طرح عمل کیا کہ آپ تمام عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ بھی تھیں اور فصیحہ بھی تھیں۔ اس طرح حضور کی باتوں کو اور اللہ کی آیتوں کو یاد کیا کہ فقیہہ بھی سب سے بڑی، فصیحہ بھی سب سے بڑی، اور حدیث کی حافظہ بھی سب سے بڑی تھیں، قرآن کی بہترین مفسرہ بھی تھیں، قرآن کی بہت اچھی تفسیر بھی فرماتی تھیں، اور ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ حضور نے آپ کے سینے مبارک پر سر رکھ کر اپنی وفات پائی تھی۔ اب یہاں پر میں نے یہ جملہ بھی، حالانکہ بہت ساری خصوصیات ہیں، میں نے ٹک لگا کر یہ جملہ نکالا۔ یہ کیوں؟ علم نے جس کے سینے پر، توجہ، علم نے جس کے سینے پر سر رکھ کر وفات پائی ہو، پھر اس کے سینے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ سب سے بڑی فقیہہ، مفسرہ، حافظہ حدیثہ تھیں۔ اور آپ نے حضور کی سنتوں کو اس طرح محفوظ کیا کہ 1210 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ 1210 سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں امہات المومنین میں۔ نہ جانے کتنے ایسے صحابہ اکرام ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ سے انہوں نے اکتساب فیض حاصل کیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت کی آیتوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے تعلق سے ہے کہ آپ کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں، 4 ہجری میں بیوہ ہوئیں، اور اسی 4 ہجری اور آخر ماہ شوال میں حضور کے نکاح میں آئیں۔ 59 ہجری میں مدینہ پاک میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں دفن ہوئیں، 84 سال عمر شریف پائی۔ بہت سے صحابہ تابعین نے آپ سے احادیث روایت کی، آپ نے جن کو یاد کیا تھا اللہ رب العزت کے حکم کو پا کر، بہت سے صحابہ اور تابعین نے آپ سے روایت کی، وہ آپ کے شاگرد ہوئے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس کے اندر بھی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیا ہے، آپ کی سنتوں کو میں نے حفاظت کی ہے۔ اور انہی امہات المومنین میں ایک نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے 65 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں، اور ایک حدیث وہ ہے جن کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے، باقی حدیثیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں سے ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ
جن کا کل عرص پاک ہے، میں اس کے تعلق سے بھی عرض کروں گا، اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے حضرت ابو سفیان بن سعید رضی اللہ عنہم ہیں، جو کہ سب کے سب مشہور صحابی ہیں۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کے مایہ ناز کارنامے تھے کہ حکم ہو گیا کہ اللہ کی آیتوں کو یاد کرو، اس کے رسول کی سنتوں کو محفوظ کرو، تو انہوں نے ایسے محفوظ کر کے دکھایا کہ زمانے میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ میں اس متعلق 3 باتیں کہ کتنی باریک چیزیں آپ نے یاد رکھی اور امت تک پہنچائیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ اگر حضرت عائشہ یاد نہ رکھتی تو ہمیں یہ فائدہ کہاں سے ملتا؟ احسان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی کا کہ انہوں نے اس طریقے کو یاد رکھا، امت تک پہنچایا، اس لیے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ اگر ظہر کی 4 رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ ہم فرض کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہمیں یہ موقع اور انعام ملا ہے، یہ صدقہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی بائیں پہلو پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ حضور کا سونا جاگنا سب کچھ نقل کر لیا انہوں نے۔ کیا پڑھتے؟ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، حالانکہ ان کی شان تو وہ ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں جب ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ تو ان کی تو رسائی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ قبلہ استاد محترم فرما رہے ہیں کہ سب کے لیے حساب کا دن ہوگا، توجہ چاہوں، حشر کا دن سب کے لیے حساب کا ہوگا، جو کیا اس کی جزا کے لیے ہوگا، جو بویا اس کو کاٹنے کے لیے ہوگا، لیکن محبوب کے لیے ان کی شان رحمت دکھانے کے لیے ہوگا۔ دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہابیو، تم کہتے تھے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، آج کس کی حکومت ہے، آج سفارش کس کی ہے؟ سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، انا لہا کی جو صدا دے رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کی تو یہ شان ہوگی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے آپ نے اس طرح کی دعا ارشاد فرمائی۔ ہم بھی یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، سونے سے پہلے یہ پڑھیں، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج بھی دوں گا۔ میرے رب عز و جل نے تو مجھے عذاب سے بچا لیا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے میں اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بتایا ہماری امیوں نے، اگر وہ یہ نہ دیکھتی تو پھر کون ہوتا جو بتاتا؟ محبوب کی سنت کون ادا کرواتا؟ تو یہ جو حکم آیا کہ یاد کرو، دیکھو ایسے یاد کر کے دکھایا، ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتانے پر آؤں تو رات چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن میں نے 3 چیزیں جمع کی ہیں۔ اور حضرت ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میرے والد بوڑھے ہیں، وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو پھر ایسی صورت میں اچھا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ صاحب استطاعت ہو جائے، پیسہ والا ہو جائے، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے، غالباً آپ نے اس کے تعلق سے پڑھا بھی نہیں ہوگا، اور چونکہ آپ پہنچے بھی نہیں ہیں تو آپ نے وہ ارکان ادا بھی نہیں کیے ہوں گے، بہت ہارڈ کام ہے وہ، صفا مروہ کی سعی، کعبے کا طواف، اور چلنا رہتا ہے، بہت عام بوڑھے لوگوں کا کام نہیں ہے، اور عموماً جاتے کون ہیں؟ بوڑھے ہی جاتے ہیں۔ حالانکہ صحیح ارکان
جو حج کے ادا کر پائے گا وہ جوان کر پائے گا، لیکن بڑھاپے کے عالم میں جب، اچھا یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، جب ہم خود مالک ہوتے ہیں، حج ہم پر کب فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، توجہ چاہوں، جب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم حج کر بھی آئیں وہاں سے لوٹ بھی آئیں، سواری کا انتظام ہو، پیسہ اتنا ہو، کھانے وغیرہ کا بھی انتظام ہو، تب ہم پر حج فرض ہو جاتا ہے زندگی میں ایک بار۔ لیکن ہم جاتے کب ہیں حج کرنے کے لیے؟ جب جاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سے مال چھن چکا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے انڈر میں چلا گیا ہوتا ہے، ہم استطاعت ہونے کے بعد جب ختم کر چکے ہوتے ہیں، کھو چکے ہوتے ہیں، ہم پر اب فرض نہیں رہتا، تب ہم جا کے کرتے ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ بتائیے، جب ہم پر حج فرض نہیں ہوتا ہے تب ہم گناہ کماتے ہیں، جاتے ہی نہیں، اور جب حج کی فرضیت ختم ہو چکی ہوتی ہے تب ہم جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور، یقیناً عمرہ کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، توجہ چاہوں، فرض نہیں ہے عمرہ، لیکن حج اگر استطاعت ہے تو تم پر فرض ہے۔ عمرہ کر کے یہ سوچ لیا کہ آپ بری ہو گئے، ہرگز نہیں، حج کا فریضہ اگر استطاعت کے باوجود تم نے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن تم سے اس فریضے کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے تم کتنے بھی عمرے کراؤ۔ عمرہ اس لیے تھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ بندہ پہلے جا کر ان ارکان کی پریکٹس کر لے تاکہ جو بڑا فریضہ ہے اس کو ادا کر سکے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، عمرہ کر لیا فارغ ہو گئے، اب کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ جو بڑا فریضہ تھا یہ تو پریکٹس کے لیے پہنچے تھے تم، اب جو فریضہ رہ گیا حج والا وہ تم نے ادا کرنا تھا، اب تم فارغ ہو کے بیٹھ گئے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب چونکہ عمر ہو گئی زیادہ، اب وہ ارکان تو ادا کر نہیں سکتا، حالانکہ استطاعت ہے حج کی، پیسہ وسا ہے، تو اب کیا کرے؟ ارکان نہیں ادا کر سکتا تو کیا کرے؟ دیکھو ہماری امی نے اسے بھی محفوظ کر لیا، کہا کہ حضور میرے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا تو ان کی طرف سے قرض ادا کرتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں حضور ایسا ہو جاتا، تو کہا پھر حج بھی کر لے، اپنے والد کی طرف سے یہ بھی پورا ہو جائے گا، کہ جب بندہ تیری طرف سے، بندہ ہو کر تیری طرف سے باپ کا قرضہ تو ادا کرے تو بندہ لے لے تو وہ تو رؤوف الرحیم ہے، کر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی اہم باتیں تھیں جو ہماری امیوں نے محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچائی، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا درجے عطا فرمائے، خوب خوب رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر۔ یہ جو احکام تھے میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے، اب انشاءاللہ اگلے درس قرآن سے دوسرا ٹاپک شروع ہوگا۔ ہمیں یہاں پر 3 باتیں معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے۔ پہلی کیا؟ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے وَذْكُرْنَا، تو ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ بچیوں کو گانے گا کر نہ سلایا کریں، بلکہ بچیوں کو فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھا کر سلایا کریں، انشاءاللہ پھر تبدیلی آئے گی۔ تو قرآن کی آیتوں کا بھی ایک وقت مخصوص کر لیا جائے۔ میں درجہ حفظ میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، نعمت کے تحدیث کے طور پر۔ تو جب درجہ حفظ میں پڑھتا تھا تب سے میرا معمول تھا کہ جب بھی میں گھر آتا تھا تو صبح فجر کے بعد میں قصیدہ بردہ شریف پڑھتا تھا، اور شام میں ایک مختصر سا وقت، یہ جو کتاب میرے سامنے رکھی ہے سچی حکایات، ان حکایات کو 15 منٹ میں اپنے گھر والوں کو بیان کرتا تھا درجہ حفظ سے، یہ میرا معمول تھا۔ آپ بھی ایک عمل بنائیں اپنا یہ کہ کوئی وقت متعین کر لیں اور اس میں کچھ آپ اپنے گھر والوں سے سنیں، کچھ آپ سنائیں، انشاءاللہ برکت ہوگی، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی جہالت دور ہوتی جائے گی، جتنی جہالت دور ہوتی جائے گی بندہ اتنا ہی اپنے ایمان میں پختہ ہوتا جائے گا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا، اور دوسرا
کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ احادیث کو یاد کرے اور دوسروں کو یاد دلاتا رہے۔ وہ فرمایا نا حضور نے بلغوا انی ولو آیا، میری بات پہنچا دو اگرچہ ایک ہی ہو، جو بھی معلوم ہے وہ پہنچا دو، جو بھی معلوم ہے وہ پہنچا دو۔ تو یہ مت سوچئے کہ ہم تو ایک عام آدمی ہیں، اب کام تو عالم صاحب کا ہے، نہیں نہیں، جتنا آپ کو آتا ہے پختہ آتا ہے، عقل استعمال نہیں کرنا ہے، اس میں دماغ نہیں لگانا ہے۔ وہ میں نے مقالہ پیش کیا تھا ابھی، بچے کا ختم شریف ہوا تھا، تو وہ ویڈیو آ جائے گی، اب اس کو سننا۔ جتنا معلوم ہو اتنا بتانا ہے، اپنی عقل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ عقل ہے شریعت میں داخل، شریعت عقل نہیں ہے، اور ہم نے اپنی عقلیں داخل کر لی ہیں، اسی لیے ہم خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا ہم نے سن لیا ہے تحقیق کے ساتھ، اتنا ہم دوسرے تک پہنچائیں، انشاءاللہ ہمیں پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، دوسروں تک پہنچانے کا بھی ملے گا۔ اور تیسرا یہ کہ بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن پاک کی آیتیں سنا کریں، خود پڑھا بھی کریں اور سنا بھی کریں۔ یہ سارے احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا اگلے درس قرآن سے۔ اب یہ کہ پچھلی بار مجھ سے 2 سوال کیے